نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی الفصل الاول فی علم الجدل۔ قد وقعت المخاصمہ فی القرآن العظیم مع الفرق الاربع الضالہ المشرکین والیہود والنصارى والمنافقین۔ یہ الفوز الکبیر کے پہلے باب کی پہلی فصل ہے۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم کے بنیادی علوم کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اول سے آخر تک تمام آیات اور سورتیں 5 بنیادی علوم پر مشتمل ہیں۔ علم الاحکام جو کمالات اربع، شعائر اربع، اخلاق اربع اور ارتفاقات اربع پر مشتمل ہے۔ اس علم الاحکام کو ثابت کرنے کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کی 3 تذکیرات، گزشتہ تاریخی واقعات، گرد و پیش کے حقائق اور مستقبل کے موت اور اس کے بعد کے امور کے تناظر میں ان احکامات قرآنیہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور 5واں علم علم المخاصمہ ہے۔ یہ علم الاحکام صحیح علم اور صحیح عمل پر مشتمل ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حنیفی تحریک کا بنیادی منبع اور مرکز رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ممکنہ طور پر 4 ہی شکلیں تھیں، یا تو علم اور عمل دونوں درست نہ ہوں، یا علم صحیح ہو اور عمل درست نہ ہو، یا عمل صحیح ہو اور علم صحیح نہ ہو، اور یا صحیح علم و عمل کی قبولیت کا دعویٰ ہو لیکن عملاً اسے قبول نہ کیا جائے، منافقت۔ تو 4 ممکنہ شکلیں جو تھیں، علم الاحکام کے متضاد قرآن حکیم نے ان کے ساتھ مخاصمہ کیا ہے، جدل، علمی اور عقلی طور پر ان کے شکوک و شبہات دور کیے ہیں، اور جو باتیں سرے سے بے بنیاد تھیں ان کی تردید کی ہے، وہ سرے سے حقائق کے منافی تھی، انہیں رد کیا ہے۔ چونکہ علم الاحکام پر شاہ صاحب ایک مستقل کتاب حجۃ اللہ البالغہ لکھ چکے ہیں، جو اس کتاب کے موضوع کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے، اس لیے شاہ صاحب نے یہاں علم الاحکام کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی۔ اس باب کے آخر میں چند پیراگراف میں احکام پر کچھ گفتگو کی گئی، اس کے بنیادی اساسی اصولوں کی نشاندہی کی۔ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے غلط افکار و خیالات پر قائم غلط نظاموں کی تردید کے حوالے سے قرآن حکیم کا جو انداز و اسلوب ہے اسے بیان کیا ہے۔ اس لیے پہلی فصل میں ایک مکمل موضوع جو اس کا تعلق مخاصمہ سے ہے، غلط افکار و خیالات کے رد کرنے سے ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ یہاں اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ اس حوالے سے قرآن حکیم کا انداز و اسلوب کیا ہے۔ علم الجدل کے حوالے سے بنیادی حقائق کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ جب تک غلط افکار و خیالات اور نظریات کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک صحیح علم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کلمہ طیبہ میں بھی لا الہ سے پہلے نفی ہے ما سوی اللہ کی، اور پھر الا اللہ کی ضرب سے اللہ کا اثبات ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب نے یہاں سب سے پہلے
غلط افکار و خیالات پر قائم جتنے بھی نظام حیات تھے ان کا رد کیا ہے، اور اس کے لیے یہ پہلی فصل قائم کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو قرآن حکیم میں 4 گمراہ فرقوں سے براہ راست قرآن حکیم نے مخاصمہ اور مباحثہ کیا ہے، ان کے غلط افکار کا رد کیا ہے۔ شروع میں شاہ صاحب نے کہا کہ تمام فرقوں کے حوالے سے جتنی بھی آیات قرآنیہ، جتنے بھی گمراہ افکار و خیالات کی تردید کرنے کا مطمع نظر قرآن حکیم کا رہا ہے، اس میں 2 بنیادی اصول رہے ہیں۔ وَهَذِهِ الْمُخَاصَمَةُ عَلَىٰ طَرِيقَيْنِ، یہ مخاصمہ 2 طریقوں پر مشتمل تھا۔ الاول، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے العقیدۃ الباطلہ کی نشاندہی کی کہ یہ عقیدہ غلط ہے، یا یہ نظریہ اور سوچ صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ عقدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عقد کہتے ہیں 2 چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا۔ جو خیال انسان کے دماغ میں چپک جائے، جو نظریہ انسان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے، جس کا نکالنا مشکل ہو جائے، وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ سائنس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مفروضہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک نظریہ بنتا ہے، پھر وہ ایک تجربے کی بنیاد پر ایک قانون بن جاتا ہے، اور پھر قانون سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ عشق کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ بھی ارتقائی شکل میں اسی طریقے سے انسانی دلوں کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ آدمی جو نظریہ بنا لیتا ہے، جس فکر کا اسیر ہو جاتا ہے، وہ اس فکر اور اس نظریے کو دل و دماغ کے اندر پیوست کر لیتا ہے، وہی عقیدہ ہے۔ تو حقائق کے منافی کسی خیال کو عقیدہ بنا لینا یا کسی سوچ کو اپنے ساتھ وابستہ کر لینا، یہ قطعی طور پر غلط عمل ہے۔ تو قرآن حکیم سب سے پہلے حقائق کے منافی جو باطل عقائد یا انسانی دل و دماغ میں راسخ تصورات ہیں، ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ تمہارا نظریہ ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مع تنصیص علی شناعتها، اور اس کی خرابی کو واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ یہ قطعی طور پر غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس عقیدے کا سرے سے انکار کیا جائے، بس اس میں کوئی ایسی قابل اتباع چیز نہیں ہے، سر تا پا یہ تصور سرے سے غلط ہے، قطعی حقائق کے منافی ہے۔ تو قرآن حکیم پہلے ان کے اس غلط تصور کا تذکرہ کرتا ہے، غلط عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اس کا رد کرتا ہے۔ اور دوسرا انداز یہ ہے تمام گمراہ فرقوں اور تمام غلط افکار و نظریات کے حامل لوگوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس حوالے سے اگر ان کے کچھ شکوک و شبہات ہیں تو ان کے فضول اور لغو شکوک و شبہات کو بیان کرتا ہے، اور پھر دلائل سے ان شکوک و شبہات کا رد کرتا ہے۔ اور دلائل کے بھی 2 انداز ہیں، ایک برہانی اور ایک خطابی۔ کل اس پر بات ہو چکی تھی۔ برہان کا انداز یہ ہے کہ آپ مشاہداتی طور پر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، دلیل کو دیکھتے ہیں یا علت کو دیکھتے ہیں تو معلول تک پہنچتے ہیں، اور یا معلول کو دیکھ کر علت تک پہنچتے ہیں۔ دھواں دیکھ کر آگ کی طرف پہنچے کہ یہ دھواں نکل رہا ہے تو ضرور یہاں آگ جل رہی ہے، علت آپ کو معلوم ہوگی، یا کوئی علت دیکھ کر آپ معلول کی طرف جاتے ہیں، اسے منطقی دلیل
یا برہان کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اور دوسرا انداز خطاب کا ہوتا ہے۔ خطابی دلیل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں جو چیز ان کے دل و دماغ میں راسخ ہے، لوگ جس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ حقیقت میں غلط ہی کیوں نہ ہو، ان کے تصور میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر ایک خطیب اپنی خطابت کے زور پر اپنا نظریہ ان کے دماغوں میں انڈیلتا ہے۔ یہ خطابی انداز ہے۔ اس میں وہ منطقی علت و معلول والا معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ منطقی اور فلسفی اس میں الجھا رہتا ہے کہ یہ بنیادی تصور تو پہلے سے ہی غلط ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر میں اگلی بات کیوں کہوں۔ جبکہ خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے، خطابت کا طریقہ کار عوام کے نقطہ نظر سے۔ اب جاہلوں کے سامنے دلائل اور منطق بیان کرنا شروع کرو تو ان کو منطق کیا سمجھ میں آئے گی؟ ویسے بھی پہلے آپ کو ان جاہلوں کو حقیقت کا جو حقیقی قاعدہ یا مسلمہ ہے، پہلے وہ ان سے تسلیم کرانا پڑے گا، اور اس کے تسلیم کرانے میں بہت وقت لگے گا۔ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کی ذہنی استعداد اوپر جائے، وہ اس دلیل کو سمجھنے کے قابل بنے، تو پھر اگلی بات کیا ہے آپ کر سکتے ہیں عام عوام سے۔ تو اتنا وقت کہاں ہوتا ہے؟ عام انسانوں کو عوام کے سامنے انداز و اسلوب خطاب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو مان رہے ہیں، جتنا کچھ مان رہے ہیں، اس کو بنیاد بنایا جائے اور اس کی اساس پر اپنا دعویٰ، کچھ بنیادی حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں۔ یہ دعوت کا انداز ہے۔ ہمیشہ ہر مدعو سے الجھنا کہ پہلے ہمارا مسلمہ مانیں اور پھر ہم اگلی بات سمجھائیں گے، یہ دعوت کا انداز نہیں ہے۔ دعوت کے انداز میں مدعو جس سطح پر کھڑا ہے اور جو اس کے ذہن میں چیز مسلمہ ہے، اسی کو بنیاد بنا کر آپ اپنے نظریے کی دعوت دیں۔ یہ خطابی انداز۔ تو قرآن نے اس نقطۂ نظر سے بھی ان کے شکوک و شبہات دور کیے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند کے حوالے سے مشکلات القرآن میں بیان کی۔ اب قرآن حکیم کہتا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج گردش کر رہا ہے زمین کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ابو ذر غفاری سے کہ یہ سورج جو غروب ہو رہا ہے، بتاؤ یہ کہاں جائے گا؟ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ غروب ہوگا تو عرش الہی میں جا کر سجدہ کرے گا اور پوچھے گا کہ مجھے آگے چلنا ہے یا پیچھے لوٹنا ہے۔ تو اگر اسے اجازت ملے گی اگلے دن کے طلوع کی تو وہ طلوع ہوگا، تو سسٹم چلتا رہے گا۔ اور جب قیامت آنی ہے تو اس وقت اسی سورج کو اللہ میاں کہے گا بھی اب آگے نہیں جانا، الٹا چلو۔ جہاں سے غروب ہوا وہیں سے دوبارہ کیا ہے۔ اور جب کسی بھی مشینری کا پرزہ الٹا چلنے لگ جائے تو پھر مشینری کیا ہو جاتی ہے؟ فارغ ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کا یہ دن رات اور یہ سارا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب وہاں سورج کی گردش کا ذکر ہے۔ اب اگر حقائق کی دنیا میں دیکھا جائے تو آج تو ثابت ہو گیا کہ بھئی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن حکیم نے عام لوگ جیسے سمجھ رہے ہیں، یعنی جو زمین پر رہ رہے ہیں، ان کو بات سمجھانی ہے نا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سورج چل کر آتا ہے اور ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر سے طلوع ہوتا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ تو اب یہ فلکیاتی حقیقت عام آدمی کو، بلکہ آج تو اکثروں کو سمجھانا مشکل ہے جی، سوائے جو فلکیاتی مشاہدات یا سائنس پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو وہاں حضرت شیخ الہند نے یہ بات واضح کی کہ قرآن کا انداز خطابی ہے۔ اگر ہم اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ جی قرآن تو کہتا ہے کہ سورج گردش کرتا ہے لہذا سائنس غلط ہے،
قرآن کو اس نقطۂ نظر سے لے کر آئیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سورج گھومتا ہے اور زمین اصل ہے، اور جب کہ سائنس کہتی ہے کہ سورج اصل ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، تو سائنس غلط ہے۔ تو شیخ الہند نے کہا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اپنا مسلمات سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ جیسا لوگوں کے ذہنوں میں ہے یا جیسا لوگوں کو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کے مطابق قرآن اپنی بات منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خطابی انداز ہے۔ تو پہلے تو شاہ صاحب نے مباحثے اور مکالمے اور غلط افکار و نظریات کی تردید کے دو بنیادی انداز قرآن حکیم جو اختیار کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بات 100% غلط ہے، قرآن حکیم اس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کو پوری طاقت اور قوت سے اس کی برائی بیان کر کے کہتا ہے کہ اس کا سرے سے انکار کرو، قطعی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ مسائل پر انہیں شکوک و شبہات ہیں تو اس شبے کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اس کا حل بیان کرتا ہے دلائل کے ذریعے سے۔ یہ اصولی بات بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے سب سے پہلے مکے کے مشرکوں کا ذکر کیا، ذکر المشرکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو انسانی ذہنیت موجود ہے، جو نظام اور سسٹم موجود ہے، اس کے تناظر میں سب سے پہلے قرآن حکیم نے گفتگو کی۔ یہ جو مکہ کے اندر مشرک موجود ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں، اس کی نشاندہی قرآنی تعلیمات کے تناظر میں یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُسَمُّونَ أَنفُسَهُمْ حُنَفَاءَ وَيَدَّعُونَ التَّدَيُّنَ بِمِلَّةِ سَيِّدِنَا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جو مکہ کے مشرک تھے، یہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، نہ یہودی نہ عیسائی نہ کچھ اور، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنفاء ہیں، حنیف ہیں۔ اور ان کا دعویٰ یہ تھا، یدعون، دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مکے کا نظام ابراہیمی ملت پر قائم کیا ہوا ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا، یدعون، کہ ان کا سسٹم سیاسی، معاشی، سماجی، عباداتی تمام نظام ہمارا ملت ابراہیمیہ پر قائم ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے اس کی تشریح کر دی، انما یقال الحنیف، حنیف اسے کہتے ہیں جو لمن تدین بالملت الابراہیمیہ، جو ملت ابراہیمیہ کے دین کو اختیار کرے، اس کے مطابق اپنا نظام بنائے اور اس کے شعار کی پابندی کرے، جو اس کے موٹے موٹے بنیادی نمایاں خصوصیات اور بنیادی امور ہیں ان کی پابندی اختیار کرے، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی حنیف کا یکسو ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو تحریک شروع ہوئی، دعوت ابراہیمی یا دعوت حنیفیت، وہ یہ تھی کہ تمام مادی دنیا کے تمام مظاہر سے نکل کر، سورج، چاند، ستاروں، بتوں، پتھروں، ان سے نکل کر ذات واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ حنیفیت، گویا کہ ایک فکر و عمل پر یکسو ہو جانا، یکتا ہو جانا، ایک جگہ پر اپنے افکار و خیالات اور اپنے اعمال کو مربوط بنا لینا، یہ حنیفیت۔ ان کا دعویٰ یہ تھا مکے کے مشرکوں کا کہ ہم حنیف ہیں اور ابراہیمی ملت کے مطابق اپنا نظام بنائے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جن شعائر کی پابندی کا وہ دعویٰ کرتے تھے، وہ شعائر کیا تھے؟ تو وہ شعائر بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے شاہ صاحب نے وَشَعَائِرُهَا، اس ملت حنیفیہ کے شعائر میں سب سے اہم ترین، جو نمایاں ترین مشاعر میں سے تھا،
وہ حج البیت الحرام، بیت اللہ الحرام کا حج، تو مکے کے مشرک حج کرتے تھے، ان کے نظام میں اس حج کی بڑی اہمیت تھی، دور دراز سے لوگ آتے تھے، حج کا نظم و نسق کرتے تھے، پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، ان سے کوئی کرایہ ورایہ بھی نہیں لیتے تھے مکانوں کا، جی ان کی تمام سہولیات فری انہیں دیتے تھے۔ پورے مکے کے قبائل جو قریش کے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے ذمے ایک کام لیا ہوا تھا، کوئی پانی پلانے کا، کوئی مہمانوں کی خدمت کا، کوئی مہمان نوازی کا، کوئی عرفات لے جانے کا، کوئی طواف کرانے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ملت ابراہیمیہ کے شعائر میں یہ تھا کہ وہ جو بھی عبادت کریں گے وہ عبادت کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، استقبالہ فی الصلوات، نماز وہ پڑھتے تھے۔ ابراہیمی حنیفیت کے اندر نماز بھی موجود تھی، اور وہ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ حج وہ کرتے تھے مکے کے مشرک، نماز وہ پڑھتے تھے۔ ایسے ان کے شاعر میں یہ بات بھی موجود تھی کہ والغسل من الجنابہ، جنابت لاحق ہو جاتی تو غسل کو فرض سمجھتے تھے، غسل کرتے تھے، طہارت اور پاکیزگی۔ والاختتان، ختنہ بھی کراتے تھے، اور سائر خصال الفطرہ، تمام فطرت کی جتنی بھی عادتیں تھیں وہ بھی ان میں موجود تھی، 10 کے قریب۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصائل الفطرہ بیان کیے ہیں احادیث میں، کہ مونچھیں کٹواتے تھے، بڑی مونچھیں نہیں رکھتے تھے، اور داڑھی بڑھاتے تھے، اعفاء اللحیہ، مسواک کرتے تھے، ناک صاف کرتے تھے، ناخن کاٹتے تھے، ناف کے بال اور بغلوں کے بال کاٹتے تھے، استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے تھے، استنجا اعلیٰ ترین درجے کا کرتے تھے، کلی کرتے تھے، یعنی طہارت اور پاکیزگی کی جتنی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے بتلائی تھی یہ اس کے شاعر میں سے۔ ایسے ہی 4 مہینے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کو محترم قرار دیا تھا ان کو محترم سمجھتے تھے، اگرچہ اپنے مطلب کے لیے اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے تھے، لیکن اشہر حرم کی حرمت ان کے ہاں موجود تھی، مسجد حرام کی عظمت تھی، مسجد حرام کے دائرے میں کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کو بناتے وقت انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ حرام مال اس کے اندر شامل نہیں کرنا، حلال مال سے بنانی ہے مسجد، سود کے مال سے، لوٹ مار کے مال سے مسجد، تو مسجد حرام کی تعظیم تھی۔ ایسے ہی تمام نسبی اور رضاعی عورتوں سے شادی نہیں کرتے تھے، جو آج بھی شریعت میں حرام ہے، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، ان کے یہاں اس طرح کا رشتہ نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس عورت کا دودھ پی لیا اس کی بھی بیٹی اور بہن اور ساری وہ بھی ان کی محرمات ہوتی تھی۔ ایسے ہی حج کے موقع پر سر مڈواتے تھے، گنجی ٹینٹ کرا دیتے تھے، الذبح فی الحلق والنحر فی اللبہ، قربانی اور جانور کے ذبح کرنے کے لیے حلق پہ چھری پھیر کر جانور ذبح کرتے تھے، جانور جو اونٹ ہے اس کو نحر کرتے تھے، اللہ کے لیے ہی قربانی کرتے تھے، تقرب بالذبح والنحر الی اللہ تعالی، خاص طور پر حج کے دنوں میں، کیونکہ اس وقت کی جو قربانی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ یہ شاعر ہیں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے۔ اسی طرح شرائعہا، اس کی شریعت کہ جو بنیادی اساسی امور ہے ابراہیمی ملت کے، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنا، صدقہ، وإعانۃ علی نوائب الحق، کسی پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اس کی مدد کرنے کو لازمی قرار دیتے تھے۔ حلف الفضول کا معاہدہ انہی مشرکوں نے 586 عیسوی میں کیا تھا کہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے۔ صلہ رحمی ان کی اصل ملت میں موجود تھی، اور پھر جو آدمی یہ کام کرتا تھا اس کی تعریف بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تمام کام کرتے تھے تو آپ کی تعریف بھی کرتے تھے کہ یہ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ صادق اور امین انہی مشرکوں نے حضور کو قرار دیا تھا، اس لیے کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ تمام تر شرائع اور ملت ابراہیمیہ کے شعار ہونے کے باوجود جمہور جتنے بھی عام لوگ تھے انہوں نے یہ شرائع چھوڑ رکھی تھیں، ترکوہا، خود نہیں کرتے تھے، وضو کو اچھا سمجھتے تھے، نماز کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن پڑھتے نہیں تھے جمہور، الا ماشاء اللہ جو کچھ لوگ ہیں۔ مسجدیں بناتے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ حتیٰ صارت حاضل اعمال، یہاں تک کہ یہ تمام اعمال ان کی عملی زندگی میں کعلم تکن شیئن، گویا کہ تھے ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے نمازی، حاجی، روزے دار وغیرہ وغیرہ ہوتا تو اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ قتل کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ بھی انہیں معلوم تھا کہ چوری کی سزا ہے، چوری کرنا بھی درست نہیں۔ یہ بھی وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے، یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ سود حرام ہے، یہ بھی انہیں علم تھا کہ کسی کا مال غصب کرنا یہ بھی ناجائز ہے، ثابتاً فی اصل ملہ۔ وکان استنکار حاضل افعال باقیاً عندہم فی الجملہ، ان افعال کو برا سمجھنے کا عمل ان میں ایک درجے میں باقی تھا۔ کوئی آدمی اگر یہ کام نہیں کرتا تھا تو اس کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن خود کرتے تھے۔ ولیکن جمہور المشرکین کانوا یرتکبونہا، جمہور مشرک اکثریت ان کی یہ تھی کہ وہ یہ سارے حرام کام کرتے تھے، حرام سمجھ کر ہی کرتے تھے۔ اور ویتبعون النفس الامارہ فیہا، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، کہتے تھے کہ حرام ہے، سود حرام ہے، ہاں جی، جوا حرام ہے، فلاں فلاں حرام ہے، لیکن اپنے نفس کی پیروی اور خواہشات کے پیچھے لگ کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ان کی شریعت کا عملی نظام اور دین ابراہیمیہ کے جو شاعر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ذرا عقائد کی طرف آئیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ان مشرکین کے حوالے سے جو ان کی عقائد تھے یا ملت ابراہیمیہ کے جو بنیادی عقائد تھے ان کے حوالے سے ان کا رویہ کیا تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وقد کانت عقیدۃ اثبات الصانع سبحانہ وتعالی، وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیا، بغیر مادے کے اس نے یہ کائنات بنائی۔ ابداع کے بھی قائل تھے، اس بات کے بھی قائل تھے کہ اللہ نے اس مادے سے پھر کائنات کے اندر مخلوقات پیدا کی، اس کو بھی مانتے تھے۔ اور اس بات کو بھی مانتے تھے کہ جو اس کائنات کے بڑے بڑے کام ہیں، الحوادث العظام، ان کا اصل سسٹم چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مدبر بھی مانتے تھے۔ اور یہ عقیدہ بھی ان کا تھا کہ اللہ قادر ہے کہ وہ رسولوں کو دنیا میں بھیجے اور بندے جو عمل کریں اس کی جزا و سزا بھی انہیں دے، مجازات کا عقیدہ بھی رکھتے تھے۔ اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ مقدر للحوادث العظیمہ قبل وقوعها، تقدیر کے بھی قائل تھے کہ جو بڑے بڑے کام دنیا میں وقوع پذیر ہونے ہیں ان کو اللہ نے پہلے سے ہی تقدیر ان کی لکھ دی ہے، اس تقدیر کو بھی مانتے تھے۔ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان فرشتوں کی عظمت اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے، وہ تعظیم کے مستحق۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سارے عقیدے ان کے تھے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اس کائنات کا خالق ماننا، اللہ کو اس کائنات کے بڑے بڑے کاموں کے اندر مدبر ماننا، سسٹم چلانے والا ماننا،
رسولوں کے بھیجنے پر قادر ماننا، تقدیر کے قائل تھے، فرشتوں کے قائل تھے، یہ سب چیزیں ان کے یہاں ثابتاً عندہم، پھر بھی مشرک تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ ہمارے ہاں جب مولوی صاحبان مشرک کی بحث کرتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہاں جی نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ کسی کو مانتے تھے، نہ لینا نہ دینا نہ واسطہ، مطلب یہاں شاہ صاحب تو کہتے ہیں ثابتاً عندہم، ساری چیزیں ان کے ہاں ان کی موجود تھیں۔ لیکن کیا مسئلہ تھا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ولیکن جمہور المشرکین قد وقعوا فی شبہات کثیرہ تجاہ ہذہ المعتقدات لاستعبادها وعدم الفتہم بادراکہا۔ مشرکین کی اکثریت ان تمام عقائد کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار تھی، شبے تھے۔ بنیادی طور پر تو ان کے ہاں یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن شکوک و شبہات تھا ان معتقدات کے حوالے سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا ہونا اب ممکن نہیں ہے، رسول آیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب نہیں آئے گا کوئی، شکوک و شبہات تھے۔ اور اس کو درست تناظر میں سمجھنے کی ان کو مناسبت نہیں تھی کہ یہ اصل میں یہ تمام عقائد کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پورا میکنزم کیا ہے، اس پر ان کی سوچ اور ذہن سے یہ بات بالا تر تھی۔ تو شعائر ملت ابراہیمیہ بھی رکھتے تھے، شرائع ملت ابراہیمیہ بھی رکھتے تھے، اور عقائد ملت ابراہیمیہ بھی رکھتے تھے۔ تینوں چیزیں موجود تھیں، فلسفہ بھی تھا، اس کا عملی نظام بھی تھا، اور اس کے مطابق جو اس کے بنیادی امور ہیں اس پر بھی انہیں یقین تھا، اس کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ تو خرابی کیا تھی پھر؟ شاہ صاحب نے ان کی 8 خرابیاں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ مِن ضَلَالِهِمْ، ان کی گمراہیوں میں سے 8 بنیادی گمراہیاں جو قرآن کا اگر مجموعی طور پر مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم نے جہاں جہاں مشرکین کی خرابیاں بیان کی ہیں، شاہ صاحب نے ان تمام کا تحلیل و تجزیہ کر کے 8 بنیادی اساسی اصول متعین کیے ہیں ان کی گمراہی کے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 تشبیہ، نمبر 3 تحریف، نمبر 4 آخرت کا انکار، نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننا، نمبر 6 تمام برے اعمال بد اخلاقیوں کا ان کے اندر پھیلاؤ، اور ان کے درمیان ظلم کا نظام، والمظالم فیما بینہم، غلط اعمال اور آپس میں کیا ہے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی، طبقاتی نظام، ظلم کا سسٹم، وابتداء التقالید الباطلہ، اور اس سسٹم کی غلط باتوں کی تقلید اور اس کی پیروی، واندراس العبادات، اور عبادات کو سرے سے ختم کر دینا۔ مانتے تھے کہ یہ حق ہیں لیکن عمل نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، ہاں جی وغیرہ وغیرہ، یہ عبادات کا مٹ جانا۔ یہ 8 بنیادی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ اب شاہ صاحب نے ان 8 خرابیوں کو ترتیب بار بیان کیا ہے۔ شرک کی حقیقت واضح کی ہے کیونکہ یہیں پر گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عنوان ہی مشرک ہے، تو مشرک ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو شرک کی حقیقت کیا ہے، پھر تشبیہ کی حقیقت کیا ہے، تحریف کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ترتیب بار ہر ایک کی نشاندہی کی ہے، اس کی حقیقت بیان کی ہے، اور اس حوالے سے قرآن حکیم نے جو انداز و اسلوب اختیار کیا ہے اس کو درست کرنے کا یا اس کی تردید کرنے کا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے شرک، شرک یہ ہے کہ ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من الصفات المختصہ بہ تعالی، کہ وہ صفات جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، غیر اللہ میں سے کسی کے اندر ان صفات کو ثابت ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو تو وہ ایک مان رہے ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، لیکن
اللہ کی کچھ صفات کو وہ کسی بندے میں، کسی پتھر میں، کسی بت میں، کسی فرعون میں اس کے اندر تسلیم کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے چند مثالیں دے کر کہا کالتصرف فی العالم بالارادہ الذی یعبر عنہ کن فیکون، اس کائنات کے اندر اپنے ارادے سے تصرف کرنا، جس کو قرآن نے کہا فعال لما یرید، کہ وہ اللہ جو چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور جس کو قرآن نے کہا کن فیکون، کہ اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ارادہ ہے یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو کسی پیر فقیر میں، کسی بت اور پتھر میں، کسی ابو جہل عتبہ شیبہ میں، کسی لات حبل اور منات میں ماننا یہ شرک۔ ایک اور مثال دی، ایسے ہی وہ علم جو ذات باری تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، ذاتی علم اسے کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ ظاہرہ کسی عقلی دلیل، کسی خواب اور کسی الہام اور وحی کے بغیر از خود علم معلومات کا آ جانا، یہ ذاتی علم کہلاتا ہے۔ یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، ورنہ مخلوقات میں انسان سب سے اشرف مخلوق ہے یا فرشتے، ان کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے۔ وہ یا تو یہ اپنے حواس سے دیکھ کر، سن کر، چکھ کر حاصل کرتے ہیں، یا عقل سے، یا خواب میں کوئی چیز انہوں نے دیکھی اور اس کا علم انہیں آ گیا، یا کوئی ان کے اوپر الہام ہوا اس کے ذریعے سے علم آ گیا۔ تو یہ علم ذاتی نہیں ہے، یہ علم ذاتی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ کسی غیر خدا کے اندر ماننا یہ شرک۔ اسی طریقے سے الایجاد لشفاء المریض، مریض کے اندر شفا پیدا کرنا، شفا صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے ایک طبیب حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں آتا ہے، کافی عرصہ رہتا ہے، کوئی آیا نہیں اس کے پاس مریض علاج معالجے کے لیے، تو اس نے حضور سے شکایت کی کہ یہاں میں اتنے دنوں سے دکان کھول کے بیٹھا ہوں، لوگ آ نہیں رہے علاج معالجے کے لیے، اس لیے کہ میں طبیب ہوں۔ تو حضور نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ انما انت الرفیق الطبیب هو اللہ، تم تو رفیق ہو، حقیقی طبیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابو بکر صدیق بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم طبیب کو بلا لائیں آپ کے لیے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے، کس طبیب کو بلا کر لانا چاہتے ہو؟ یعنی طبیب سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ۔ تو حقیقی جو شفا کا پیدا کرنا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس کو شفا کی پیدائش کو کسی حکیم یا طبیب یا کسی پیر اور کسی لیڈر کے ساتھ ایجاد کو جوڑ دینا یہ غلط ہے۔ ہاں رفاقت کی بات ہو سکتی ہے، رفیق کے طور پر وہ اس کو شفا کے راستے پر اس کو ڈال دے، رہنمائی دے دے کہ یہ دوا استعمال کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، رفیق۔ اسی طریقے سے کسی شخص پر لعنت بھیجنا یا کسی پر ناراضگی کا ایسا اظہار کرنا کہ اس کا رزق کم کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے، یہ صرف اور صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کو کسی انسان کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ فرعون، نمرود، کوئی شداد، کوئی ابو جہل، ہاں جی، وہ اگر ناراض ہو جائے گا، اس کی لعنت ہوگی تو ہمارا رزق رک جائے گا، تو یہ آزادی اور حریت طلب کرنے والا ہے۔ تو فرعونی نظام کے خلاف بغاوت کو روکنے والا ہے کہ اس فرعون کو بھی آنا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار بنا ہوا ہے وہ، کہ میں جس کا چاہوں رزق لے لوں اور جس کا چاہوں ہاں جی رزق دوں۔
یا اسی طریقے سے وہ اگر ناراض ہو گیا تو کسی کو مریض بنا دے گا، یا اس ناراضگی کے سبب سے وہ انسان بدبخت ہو جائے گا۔ تو غیر خدا میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی ناراضگی انسانوں کی بدبختی، انسانوں کے مریض ہونے، انسانوں کے رزق کی کمی کا سبب بنتی ہے، تو یہ شرک۔ ایسے ہی کسی شخص کا کسی پر رحمت اور شفقت یا محبت کا اظہار کرنا، یہ اس کے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ کسی غیر کے اندر یہ ماننا اس کے بدن کو صحیح کر دیتا ہے، اور اس رحمت کے سبب سے وہ نیک بخت بن جاتا ہے۔ یہ سارے کام ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کو غیر خدا کے اندر ماننا، کسی پیر و مرشد میں، کسی فرعون نمرود میں، کسی شداد حامان میں، کسی ظالم طاقت میں ماننا، یہ شرک ہے، اور یہ شرک ان کے ہاں تھا۔ یہاں شاہ صاحب نے پھر مزید وضاحت کی آگے کہ ان مشرکین کے شرک کی بنیادی حقیقت کیا تھی۔ کہتے ہیں لم یکن ہؤلاء المشرکون یشرکون احدا فی خلق الجواہر و تدبیر الامور العظام، یہ مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو اس حوالے سے شریک نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کا جو دوسرا شریک، جس کو شریک مانتے ہیں، اس نے یہ مادی کائنات پیدا کی ہے یا مادے کی تخلیق کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مادہ کوئی تخلیق غیر خدا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ مشرکوں کا معاملہ اس حوالے سے بھی شرک کا نہیں تھا کہ کائنات کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہو، نہیں۔ وَلَا يُثْبِتُونَ لِأَحَدٍ قُدْرَةَ الْمُمَانَعَةِ إِذَا أَبْرَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمْرًا، یہ بھی وہ بات مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت یہ قدرت نہیں رکھتی کہ اس کے حکم کا ٹکراؤ پیدا کرے یا اس کو روک سکے۔ اس حوالے سے بھی وہ مشرک نہیں تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ، ان کا شرک مخصوص امور میں، جزوی اور چھوٹے اور ذیلی کاموں میں بعض بندوں سے تعلق رکھتا تھا کہ وہ بعض اللہ کے بندوں کے اندر مانتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ میاں نے ان کو سپرد کر دیے، یہ اللہ میاں کے ایجنٹ۔ اور ایک مثال سے شاہ صاحب نے یہ بات سمجھائی، وَيَظُنُّونَ، ان کا گمان یہ تھا کہ جیسے کوئی سلطانً عظیماً، کوئی شہنشاہ، کسی ملک کا حکمران، آمر مطلق من السلاطین، جیسے وہ اپنے مخصوص کارگزار، اس کی انتظامیہ کے بندے، اپنی مملکت کے چاروں اطراف میں پھیلاتا ہے کہ یہ جی اے سی ہے، یہ ڈی سی ہے، یہ کمشنر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جیسے کوئی حکمران اپنے نمائندے مختلف علاقوں کا نظم و نسق چلانے کے لیے گورنر بنا کر بھیجتا ہے، اور وَيَجْعَلَهُمْ مُخْتَارِينَ مُتَصَرِّفِينَ فِي أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ، بنیادی امور بیان کرنے کے بعد ان کو کہتا ہے کہ ذیلی اور جزوی امور تم از خود اپنی مرضی سے سر انجام دے دینا، جی موقع محل کی مناسبت سے جو کچھ کر سکتے ہو تم اپنا نظام، اوپر کے موٹے موٹے مجھے کام، اتنا ریونیو چاہیے، اتنا فلاں چاہیے، باقی جو چاہے نیچے کرتے رہو، آزاد ہو تم۔ جی آمرانہ نظاموں میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں گورنر مقرر کیے جاتے ہیں، جیسے ملکہ برطانیہ نے گورنر جنرل آف انڈیا متعین کیا ہوا ہے، اس نے کہا مجھے انڈیا سے اتنا ریونیو چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، بس باقی تم جانو، تمہارا کام جانو، وائسرائے ہند جو چاہے مرضی لوٹ مار کرے۔ اور گورنر جنرل جو یہاں 6-7 صوبے ہندوستان کے تھے، انہوں نے ہر جگہ کے گورنر بنائے ہوئے تھے، وہ گورنر جو چاہے مرضی کریں، لاہور کا گورنر جو چاہے مرضی کرے۔ پھر اس نے اپنے نیچے اے سی ڈی سی آمریت کا پورا نظام نیچے تک بنایا ہوا ہے، اوپر کا بالائی نظم نیچے کے لوگوں پر کسی قسم کی جو نیچے اس نے فیصلے کیے ہیں اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں۔
اس کے حوالے سے کوئی عدالت نہیں، بس اس کا حکم آخری، جو گورنر جنرل نے کہہ دیا، جو گورنر لاہور نے کہہ دیا، جو کمشنر ڈویژن نے کہہ دیا، جو ڈی سی ضلع نے کہہ دیا، جو اے سی تحصیل نے کہہ دیا، بس ان کو تو اس موٹے موٹے معاملے میں پیسے چاہیے، بس لوٹ مار چاہیے، وہ انہوں نے ریونیو اس کا اکٹھا کر کے دے دیا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اس آمریت کے ماحول کے اندر یہ جتنے بھی عہدے تھے یہ کلیکٹر تھے، یعنی پیسہ اکٹھا کرنے کا کام تھا ان کا، بس باقی کیسے اکٹھا کرنا ہے، ظلم سے ہے یا عدل سے ہے، انصاف سے ہے، قانون سے ہے، اس سے بحث نہیں تھی۔ گورنر جنرل سے لے کر اسسٹنٹ کمشنر تک کا پورا نظام اس اصول پر قائم تھا۔ تو جیسے یہاں ایک آمر مطلق سلطانً عظیمًا، وہ اپنے سلاطین میں سے اپنے نیچے ایک گورنر مقرر کرتا ہے اور ان کو جزوی امور میں مکمل با اختیار بناتا ہے، اور انہیں کسی خاص قسم میں واضح حکم دے کر باقی امور میں ان کو فارغ مکمل طور پر با اختیار بنا دیتا ہے۔ ولا یقوم بشؤون الرعیہ و امورہم الجزیہ بنفسہ، خود حکمران عام رعایا اور عوام کے جو جزوی اور انفرادی مسائل ہیں یا ان کی جو مشکلات ہیں وہ خود اس کو براہ راست ڈیل نہیں کرتا، اور اگر کہیں ایسے موقع آئے بھی تو اپنے گورنر یا اپنے انتظامی افسر کے ماتحت اس کی رپورٹ لیتا ہے، وہ سچی رپورٹ دے یا جھوٹی رپورٹ دے، خود حکمران نے نہیں دیکھنا، بس اس نے اپنے انتظامی افسر اور اپنے انتظامی فرد کی رپورٹ پر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب فیصلہ آمریت کی اس بنیاد پر ہوگا تو بیچارے نیچے والے کو تو مجبور ہو کر وہی جو ہے اس کا داتا تو وہی ہے، اے سی صاحب ہیں جو اس نے رپورٹ لکھ دی، ڈی سی صاحب ہیں اس نے جو رپورٹ لکھ دی، کمشنر نے جو رپورٹ لکھ دی، گورنر نے جو لکھ دیا، وہی کچھ اوپر سے ہونا ہے۔ ایسے آمریت زدہ ماحول میں آپ بتلائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں بل یکل الرعیہ الی الولاة والحکام، وہ جو آمر مطلق حکمران ہے اس نے اپنی پوری رعایا اور اپنے ذیلی جو انتظامیہ ہے تمام عوام کو ان کے حوالے کر دیا کہ تم جانو، چاہے چترول کرو، چاہے مارو، چاہے پیٹو، جو مرضی کرو، مجھے تو بس پیسے چاہیے، یا کوئی بھی ہدف۔ ہندوستان کی سب سے بڑی مثال ہے، شاہ صاحب نے انگریزوں کے ہندوستان پر تسلط کے ابتدائی زمانے 1757 میں بنگال میں شکست ہوئی ہے نا، اور وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا ہے، تو شاہ صاحب اس زمانے کا ہی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بنگال کے اندر یہ کچھ ہوا ہے تو پورے ہندوستان میں آگے چل کر یہی ہوا۔ تو یہ آمریت کی مثال دیکھیے۔ اچھا، ایسے ماحول میں، آمریت زدہ ماحول میں ہوتا کیا ہے کہ سفارش بھی وہ حکمران آمر مطلق انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اس کے کوئی خاص قسم کے کیا ہے کارندے ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ تک، حکمران تک پہنچ بھی گیا کوئی آدمی تو وہاں جو اس کے چاروں طرف خوش آمدی اور اس کے خادم اعلیٰ ہوتے ہیں، تو ان خادم اعلیٰ کی جب تک کیا ہے خوش آمد نہ کی جائے، ان کو کچھ مٹھی گرم نہ کی جائے، تو وہ وہاں معاملہ کیا ہے آگے چلنے نہیں دیتے، سفارش ہی نہیں کرتے، اس کو بھی پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ یہاں بھی شاہ صاحب پاکستانیوں کی مثال دے رہے ہیں۔ اب یہ اتفاق ہے نا، تو 300 سال کے بعد بھی وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ، اور حکمران تک رسائی کے لیے وہی وسیلہ ہے، ان کے وسیلے کے بغیر وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ تھا، ظاہر ہے فرعونیت کا جو فرعون و حاضل امہ ابو جہل نے نظام قائم کیا ہوا تھا، تو اس نے اسی سسٹم کے تحت یہ تمام چیزیں ان کے عقیدے ان کے دماغ میں ڈال دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک علی الاطلاق ہے، جیسے یہ ہمارا آمریت زدہ نظام ہے، مکے کا ابو جہل کہتا ہے، ایسے ہی وہ جو اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ میاں ہے، ملک علی الاطلاق ہے،
اس نے بھی اپنے بعض کچھ بندوں کے اوپر الوہیت کی چادر ڈال دی ہے، خلعت الالوہیہ، اپنے ذیل میں ذیلی خدا بنا دیے ہیں کچھ تھوڑے تھوڑے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزیٰ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بھی اللہ کے کیا ہے، نمائندے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو الوہیت کی، خدائی کی چادر دے دی ہے۔ اور ان میں چونکہ ان تمام خداؤں کا سب سے بڑا نمائندہ ابو جہل تھا، یا فرعون نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ اللہ نے کیا آمریت کے ماحول میں حکمران مطلق جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، السلطان ذل اللہ فی الارض، تو ذل کے بجائے خود خدا بن جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ان کی ناراضگی اور ان کی رضامندی دوسرے تمام بندوں پر مؤثر ہوگی، وہ کسی کو مریض کریں، کسی کو ماریں، کسی کو ذلیل کریں، کسی کا مال چھین لیں، ان کے رزق میں کمی کر دیں، کسی کو خوش ہوں تو اس کو زمینیں الاٹ کر دیں، جیسے یہاں انگریزوں کے زمانے میں ہوا نہیں۔ جب یہ ایسی آمریت زدہ ماحول ہو تو پھر کیا ہوگا، فَيَرَوْنَ التَّزَلُّفَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْعِبَادِ الْمُقَرَّبِينَ واجباً، تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ بھائی ان جن کو اللہ میاں نے کچھ خدائی اختیارات دیے ہیں، ان کو واسطہ بنا کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ جیسے بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے کارندوں کے ساتھ کیا ہے، تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، زلفیٰ سے یہ تزلف ہے، تقرب، تاکہ ان کے لیے بھی ذات باری تعالیٰ کے حضور میں قبولیت حاصل ہو، وہ بھی اپنی مشکلات اور اپنی مصیبتیں اسے بیان کر سکیں، تو وہ ڈائریکٹ مصیبتیں بھی اس کے سامنے نہیں بیان کر سکتے، اور ان کی شفاعت چونکہ وہ قبول کرتا ہے، آمریت کا والا ذہن بن گیا۔ متقربین بہم فی مجال الامور، تمام جو جاری امور ہیں ان میں انہی کے سفارش سے کام ہونا ہے، تو پھر انہی کی سفارش کرو۔ تو جہاں بھی کسی سوسائٹی میں آمریت کا، ظلم کا سسٹم موجود ہوتا ہے، وہاں مذہبی تصورات بھی یا دینی تصورات بھی اسی آمریت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہاں کا مذہبی طبقہ بھی اپنے آپ کو کیا ہے، خدا بنا کر اسی طرح کے اختیارات، وہ جس کو چاہے بد دعا کرے تو کہتے جی آگ لگا دے اور ناراض ہو جائے اور رزق چھین لے، جس کو چاہے پیر صاحب نے کہہ دیا جا رزق دے دیا، رزق مل گیا، اور پیر صاحب کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو وہ تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ان کے نام پر یہ آمریت اور غلامی کا پورا نظام پوری سوسائٹی پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی تھی مشرکین کی۔ یہ نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، یہ ساری چیزیں تو تھیں ان میں۔ گویا کہ انگریز سامراج کے قائم کیے ہوئے یہاں کے نظام والی صورتحال تھی کہ ان تمام عبادات و اعمال اور عقائد کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس امریت زدہ ماحول میں، چاہے وہ سیاسی خدا ہوں یا مذہبی خدا ہوں، ان کے سامنے کیا سر جھکاتے ہیں۔ اور جب یہ بات ہے کہ یہ جو پیر فقیر یا یہ جو سیاسی حکمران جو اللہ کے خاص بندے بنا دیے گئے ہیں، تو اس کی بنیاد پر وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظْرًا إِلَىٰ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، وہ جائز قرار دیتے تھے کہ ان کو سجدہ کیا جائے، أَن يُسْجَدَ لَهُمْ، اور ان کے لیے جانور ذبح کر کے ان کی حضور میں ہدیہ بھیجا جائے کہ بھی یہ لے لو اور ہماری سفارش کر دو اللہ میاں سے، اور ان کی قسم اٹھائی جائے۔ آدمی جس کی عظمت اور جس کی ہیبت و جلال، جس کی آمریت کا ستایا ہوا ہوتا ہے تو اس کی قسم بھی اٹھاتا ہے، اور ایسے ہی بڑے اہم امور میں اس کی قدرت مطلقہ کے حوالے سے اس سے مدد بھی مانگتے ہیں، پتھروں سے، انہیں بتوں سے، انہیں ابو جہل سے، ان پتھروں سے کہ جن کی صورتوں کو خود انہوں نے بنایا تھا، پتھر سے، سونے چاندی سے، تانبے سے، اور اس کو انہوں نے قبلہ بنا لیا اصل روحوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ یہ جتنے بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، یا بڑے بڑے بت جو ادھر ادھر لات منات عزا وغیرہ تھے، یہ سب نیک لوگ تھے۔ ان کی تصویر، اس کی تفصیل بھی آگے کہیں جا کر شاہ صاحب نے بیان کی ہے، حجت اللہ میں تو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بزرگ جو ہے وہ نیکی وہ فوت ہو گئے،
جب آمریت کا نظام قائم ہوتا ہے تو بعد والے کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ کو بزرگی کا پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور بزرگی کا پراپیگنڈا کر کے اس کے نام پر وہ مجاور بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ بزرگ بڑی پہنچی سرکار ہے جی، اس کے ہاں سے یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ اور پھر جب وہ بزرگ دنیا سے ظاہر گیا ہوا ہے تو پھر اب وہ بزرگ کیسا تھا، اس بزرگ سے عقیدت پیدا ہوئی تو ہر ایک کے دماغ میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تصویر ہونی چاہیے یار۔ پھر ہوتے ہوتے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تصویریں پانی میں ادھر ادھر گل جاتی تھیں تو تصویر غائب ہو گئی، اور اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنانا بڑا مشکل کام تھا۔ انہوں نے کہا ایسی چیز پہ بناؤ کہ وہ تصویر دھوپ گرمی سردی برداشت کر سکے، تو انہوں نے کہا جی پتھر سے بنا لو تصویر تاکہ اس کے اوپر گرمی سردی بھی اثر نہ کرے۔ اچھا پتھر بھی کہیں نہ کہیں سے بھر جاتا تھا، ناک ٹوٹ گئی، یہ ادھر ادھر ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں تانبے کا بناؤ ایسا پکا کہ جناب۔ تو یہ بتدریج ارتقاء ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ بزرگ نیک تھا، اس کی نیکی، اس کی بزرگی، اس کے اللہ والے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ سب عبادت گزار لوگ تھے، لات بھی، منات بھی، عزا بھی، ہبل بھی، تمام۔ لیکن ان کے ارتقاء سے ہوتے ہوتے ان کے پتھر کے بت بلکہ سونے چاندی کے بت بن گئے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی یہی صورت اسی طرح پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی، لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ پتھر کا بت کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو قبلہ بناتے ہیں اس بزرگ کی روح کو حاضر کرنے کے لیے، یا اس بزرگ کی روح سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے۔ تلک الارواح، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جاہلوں کا اعتقاد درجے درجے بڑھتے بڑھتے آخر وہ زمانہ حضور کے زمانے میں آ گیا کہ انہوں نے ان پتھروں کو ہی، پہلے والے تو قبلہ بنا رہے تھے، اس سے پہلے والے تو محض بزرگ کی یاد کے اندر وہ تصویر بناتے تھے، اور لیکن جو اگلی چوتھی پانچویں نسل آئی تو اس نسل نے، بلکہ 300 سال پہلے یہ کام شروع ہوا تھا، تو 300 سال کے بعد یعنی گویا کہ کم از کم 9 نسلیں یا زیادہ سے زیادہ 15 نسلیں گزر چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک۔ 300 سال میں کم از کم 3 نسلیں ایک صدی میں ہوتی ہیں یا 5 نسلیں ہوتی ہیں، تو 10 12 15 نسلیں گزر چکی۔ تو آخر کے آنے والے جو جاہل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پتھر کا بت ہی اصل ہے، وہ بزرگ تو پتہ نہیں ان کی نظروں میں نسیہ منسیہ ہو گیا۔ فتطرق الفساد، اس طرح ایک بہت بڑا عظیم فساد پیدا ہو گیا ان کے معتقدات میں۔ یہ شرک کی حقیقت ہے۔ شاہ صاحب نے پہلے یہ جو 8 خرابیاں ہیں ان کو ترتیب وار بیان کی ہے، ان کی حقیقت بیان کی ہے۔ تو گویا کہ شرک کا بڑا گہرا تعلق آمریت کے سسٹم سے پھوٹنے والا عقیدہ ہے۔ جب بھی ظلم و جبر کا اور آمریت کا نظام قائم ہوتا ہے تو وہاں شرک جو ہے پوری قوت کے ساتھ پھیل جاتا ہے۔ آمرانہ نظام حکومت کی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ مشرک نہیں ہے جو یہاں کہ ذات باری تعالیٰ کا بھی سرے سے انکار کریں یا ذات باری تعالیٰ کے برابر کا سمجھے کہ وہ خالق السماوات والارضین ہے، ایسا نہیں۔ خود قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو کہ کس نے من خلق السماوات والارض، تو کہتے ہیں اللہ۔ کون ہے جو ان ملکوت السماوات والارض کا نظام چلا رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ قرآن کی آیات موجود ہیں۔ تو شرک کا تعلق آمریت کے ایک سسٹم کے نتائج کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلا بنیادی جو خرابی تھی آمریت کے سسٹم کے اثرات میں، خدا کو بھی انہوں نے اسی آمرانہ نظام کے تناظر میں سمجھ کر اس کے حوالے سے اس کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ نمبر 2، بیان التشبیہ۔ تشبیہ دوسری خرابی ان مشرکین کی تشبیہ تھی، اور وہ تشبیہ یہ تھی کہ عبارت عن اثبات الصفات البشریہ للہ تبارک و تعالی۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ انسانی خصوصیات مخلوق ہونے کی حیثیت سے ان خصوصیات اور ان صفات کو اللہ میں ماننا، خالق کے اندر تسلیم کرنا، اسے کہتے ہیں تشبیہ، کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا۔ خرابی کی ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے۔ فکانوا یقولون، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں لیکن یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی شفاعت قبول کرتا ہے، اگرچہ راضی بھی نہ ہو کسی سے۔ یہ اللہ کی بیٹیاں اگر سفارش کر دیں تو جیسے انسانی حکمران کسی کی سفارش قبول کر لیتے ہیں بسا اوقات اپنے بیٹے کے کہنے پر مجبور ہو کر، دل تو راضی نہیں ہوتا، ہاں جی، لیکن کیا ہے، چونکہ اب بیٹے نے کہا یا کسی خاص خادم نے کہا ہے کہ یہ بات مان لی جائے تو اس لیے وہ مان لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ کو مجبور سمجھنا کہ وہ راضی ہوئے بغیر ہی کسی فرشتے کی سفارش یا کسی نبی کی سفارش سے ہو کر اس نے اپنا رضا چھوڑ کر اپنی رضامندی کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ کر دیا، تو یہ اللہ کے اندر مخلوق کی صفات کو ماننا ہے۔ آمریت کے ماحول میں یہ بھی خرابی ہوتی ہے کہ جیسا یہ بادشاہ ہے ہمارا، اس کا یہ جو ظلم کا نظام ہے، اللہ میاں کا بھی ایسا ہی نظام ہے۔ گویا کہ شرک آمریت کی کوکھ سے اگر پھوٹتا ہے تو یہ تشبیہ بھی اسی آمریت کی کوکھ سے پھوٹتی ہے، کیونکہ وہاں بھی خرابی کا مرکز اور منبع وہ جیسا انسانوں کو دیکھتا ہے کہ یہاں خرابیاں ہو رہی ہیں یا جیسا یہاں پر موجود ہے ویسے ہی وہ سمجھتا ہے جیسے یہ بادشاہ ہے ایسے ہی وہ بھی اللہ میاں بھی بادشاہ ہے۔ کما یفعل الملوک احیانا مثل ذالک مع الامراء الکبار، جیسا کہ بڑے بڑے بادشاہ ہاں جی بسا اوقات اپنی ذاتی رائے کے خلاف اپنے کسی بڑے امیر یا گورنر کی سفارش پر کوئی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس سے دل سے وہ پسند نہیں کرتے، تو یہ بھی آمریت ہی کی پیداوار ہے، یہ تشبیہ والا معاملہ۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اس کے سننے اور دیکھنے کی وسعت کو جیسا کہ شان الوہیت کا تقاضا ہے، جب اس کا اعلیٰ درجے میں ادراک نہیں کر سکے تو وہ اپنے جیسے حکمرانوں کے علم، سمع، بصر اس پر قیاس کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا عقیدۃ التجسیم، اللہ کا جسم ماننے کے عقیدے کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ میاں بھی ایک جسم رکھتا ہے، جیسے ہمارا بادشاہ ہاں جی وزیر اعظم ہاؤس میں رہتا ہے، تو جو مالک الملک ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا گھر ہے، اس کے بھی کوئی جسامت ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہے، ناک ہے۔ اور وَنَسَبُوا التَّحَيُّزَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اس بات کی بھی انہوں نے نسبت کی کہ جو بھی جسم ہوگا وہ کسی نہ کسی جگہ اور پلیس میں تو ضرور ہوگا نا، کیونکہ یہ دنیا کا سارا نظام ٹائم اینڈ پلیس پر چل رہا ہے، تو ضرور اللہ میاں کی بھی کوئی ٹائمنگ ہوگی اور کوئی نہ کوئی اس کا کیا ہوگا، تحیز اور پلیس ہوگا جہاں وہ رہتا ہوگا۔ تو یہ انسانوں کی خصوصیت ہے، اس انسانوں کی خصوصیت کو اللہ میں ماننا، حالانکہ ذات باری تعالیٰ تو انسانی دائرۂ عقل سے وراء الورا ہے اور آمریت والا ماحول نہیں۔ ہر انسان کافر ہو یا مسلمان، اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ مظلوم کی آہ اور مظلوم کی دعا براہ راست عرش پر کیا ہے پہنچتی ہے۔ یہ آمریت کا سسٹم نہیں، یہ اجتماعیت کا سسٹم ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ میاں نے جن کو اپنا مقرر کیا، مثلاً رسول بھیجے یا نمائندہ کسی کو مقرر کیا ہے تو اب وہ جو چاہے مرضی ہاں جی آمریت مسلط کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں جی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام الانبیاء سے بڑھ کر کون اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم آتا ہے کہ آپ کا یہ حکم قابل قبول نہیں جی، اس پر تنبیہ آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ تعلق ذات باری تعالیٰ کا براہ راست ہے۔ اس نے اپنے تمام کارندوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے مخلوق کے ساتھ کرتے رہیں۔ جب نبی کو یہ اختیار نہیں تو باقی کسی پیر و مرشد کو کیا اختیار ہوگا؟
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. بڑھیا خاتون آتی ہے، ہاں جی، اس کو اس کے خاوند نے جس سے بہت سارے بچے پیدا کیے اس کو کہتا ہے تو میری ماں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ یہ عجیب تماشا ہے، اتنا عرصہ میں اس کی بیوی رہی ہوں، میرے سے اتنے بچے پیدا کیے ہیں، اب وہ مجھے کہتا ہے تو میری ماں ہے اور ماں ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے گھر سے نکال رہا ہے. حضور نے فرمایا حکم تو یہی ہے بھائی، قاعدہ اور ضابطہ تو یہی ہے کہ جو کوئی کسی کو زہار کر دے تو وہ اب اس کے نکاح میں، انہوں نے کہا میرے ماں باپ مر کھپ گئے، وہاں جا نہیں سکتی، خاوند کے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا، اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں کے اللہ میاں نے کیا کہا، نبی تو جو حکم دے رہا ہے اس کے مقابلے میں اس مظلوم کی آواز کہاں پہنچی؟ سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے بات سن لی اس بڑھیا عورت کی جو اے نبی تیرے سے جھگڑ رہی تھی، تیرے سے جھگڑا کر رہی تھی، اس کی بات سن لی. اور وتشتکی الی اللہ، اب اس نے تو کوئی سفارش نہیں کی نا، جس سے سفارش کرنی تھی اللہ کی طرف جانے کے لیے وہ نبی تھے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو قاعدہ اور ضابطہ ہے عربوں کا اس کے مطابق تو طلاق ہو گئی ہے. تو اللہ نے براہ راست سنا، اور سننے کے بعد کیا ہے، حکم دیا کہ بھئی یہ زہار وہار سب کیا ہے، اور جو کوئی زہار کرے گا اس کے لیے فلاں فلاں سزا. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی سنتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام صفات ہیں. تو اب اللہ کو کسی آمریت کے نظام کے تناظر میں اپنے بادشاہوں کی طرح مان لینا تو یہ غلط بات ہے. تو کسی آمریت کے سسٹم میں شرک بھی ہوتا ہے اور تشبیہ بھی ہوتی ہے، یہ اس سسٹم کے، غلط سسٹم کے اثرات ہوتے ہیں. تیسری خرابی بیان التحریف. امت تحریف، یہ حنیفی تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، شرک اور تشبیہ کے اندر مبتلا تھے. اب دین ابراہیمی ان تمام چیزوں سے روکتا تھا، آمریت کے اس ڈھانچے کو، فرعونی اس نظام کو، نمرود اور شداد کے اس نظام کو رد کرتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اصل دین کے اندر ہی تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی. آمریت کا ماحول میں یہی ہوتا ہے کہ جو پرانا آئین و دستور ہے اس کے اندر کیا ہے، ایسی تعبیر اختیار کرو، ایسی تحریف کرو، ایسا تغیر و تبدل کرو کہ وہ کچھ سے کچھ بات ہو جائے. قانون کو اپنے مفاد کے مطابق موڑ لینا. ہمیشہ قانون اجتماعیت کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن آمریت کے زمانے میں قانون کو اپنے مطلب کے مطابق بنا لینا، موم کی ناک بنا لینا، ادھر موڑ دی ادھر موڑ دی ادھر موڑ دی، جو مرضی مطلب نکال لو. وہ ایک کلرک نے بتلایا کہ اے سی صاحب کے ہاں جو اردو میں اس زمانے میں فیصلے لکھے جاتے تھے کسی عرضی پر انگریزوں، تو انگریز اس نے لکھا کہ یہ پلاٹ، کسی نے پلاٹ مانگا، کوئی چیز مانگی، تو اے سی صاحب نے لکھ دیا کہ یہ پلاٹ دیا جانا منظور کیا جاتا ہے، جملہ یہ لکھا. اب کلرک صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر پیسے دو گے تو تمہاری یہ منظور شدہ ہے. پھر کیا ہوگا، دیا جانا منظور کیا جاتا ہے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو دیکھو لکھا ہوا ہے دیا جا نا منظور کیا جاتا ہے. وہی سرکولر جو ہے، نا کو ادھر لگا دو تو نا منظور، اور اگر نا کو، اس لیے آئین اور قانون میں کوما اور فل سٹاپ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جی تو یہ تحریف ہے، یہی تو تحریف ہے. تو اس قوانین اور ضابطوں کے اندر انہوں نے تحریف شروع کر دی. جو عوام کے فائدے کے لیے قانون تھا، ابراہیمی دین کے بنیادی دستور اور اصول میں تحریف شروع کر دی. اور اس کا قصہ کیا تھا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے دادا کے شریعت پر چلی آ رہی تھی مکہ مکرمہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہاں تک کہ ایک مکہ پر حکمران آیا، عمرو ابن لحی اس کا نام ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 300 سال پہلے یہ آدمی آیا، قبیلہ قحطان کا آدمی تھا، 3 صدی عیسوی کے اوائل میں آیا یہ آدمی، یہ مکے کا سردار بن گیا، حجابہ اس کے ذمے بن گئی، حکمران بن گیا۔ بدقسمتی یہاں مکے والوں کی، یہ یہاں سے سفر کرتا ہوا اردن، جو آج کل ملک اردن ہے، وہاں ایک شہر تھا مآب، تو تاجر لوگ تھے، یہ تجارت کے لیے سفر ادھر ادھر کرتے تھے، شام سے ہوتے ہوئے یہ اردن پہنچا۔ وہاں کے لوگوں کا اصول اور دستور، دور دراز کے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مکہ آتے تھے، مکہ مکرمہ قدیم زمانے سے ویسے بھی لوگ جاتے ہیں، تو جہاں سے انسان کی عقیدت ہوتی ہے وہاں اس عقیدت کے مظہر کی کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کیا کہ جی وہاں کی مٹی اٹھا لائے، وہاں سے کوئی پتھر اٹھا لائے، اور پھر اس کو متبرک سمجھ کر اپنے گھر میں کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیا کہ جی یہ پتھر ہم مکہ سے لائے تھے۔ پھر اس پتھر کی وہاں حرم کے چاروں طرف ہونے کی وجہ سے اتنی عظمت دماغوں میں بیٹھ گئی کہ ان پتھروں سے کیا ہے کچھ چیزیں، ہاں جی، انہوں نے ان کے واسطے سے کوئی دعا کی یا کچھ کیا، اس کے کچھ اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے، یا ان کے خیال کے مطابق، اور شیطان ایسے پتھروں پر مسلط ہو ہی جاتا ہے، تو ہوتے ہوتے انہوں نے وہاں وہ پتھر، پھر وہ پتھر کوئی لات کا، کوئی حبل کا، کوئی منات کا، جو ادھر وہاں جتنے بھی پرانے زمانے کے کوئی نیک لوگ تھے ان کی قبروں سے اٹھائے ہوئے لے کر گئے ہوئے تھے وہاں، تو اس طرح وہاں پتھروں کا کاروبار تھا۔ تو اس نے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا تو یہ تو ہم وہیں سے لائے، مکہ سے جی، اس کی تاریخ اس کو معلوم ہے۔ اس نے کہا اچھا ہمارے علاقے سے اٹھا کر لائے ہو تم؟ تو اس نے وہ پتھر اٹھائے اور لا کر کیا ہے، جتنے بھی وہ ارتقاء سے، یعنی وہ جاہلوں کی عقیدت سے وہ پتھروں کی شکلیں اور صورتیں، انہی لوگوں کی جو مکہ کے گرد و نواح میں کسی زمانے میں نیک لوگ تھے، لات منات عزا وغیرہ، یہ انسانوں کے نام ہیں، اور یہ انسان جو ہیں بڑے نیک لوگ تھے، ان کی قبروں سے لے جائے گئے پتھر، اور پھر انہی کی طرح کی تصویریں بنائی ہوئی جو اردن میں موجود تھیں، وہ وہاں سے اٹھا کر یہ عمرو بن لوحا لے آیا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کے پتھر ہیں اور انہی بزرگوں کی تصویریں ہیں، تو یہ بزرگوں کی تصویریں تو کیا ہے ہمارے مرکز میں ہونی چاہیے، اٹھا کر یہاں لے آیا۔ عمرو بن لوحا کا زمانہ آیا، لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے، فوضع لهم الاصنام، اس نے وہ پتھر لا کر کیا ہے 360 بت وہاں رکھ دیے۔ اب انہوں نے یہ کیا ہوا تھا ارتقاء سے کہ وہ جو پتھر تصویریں تراشی ہوئی تھیں، تو جتنے 360 دن ہوتے ہیں سال کے، تو ہر دن کا ایک نیا بزرگ جو ہے نا انہوں نے تلاش کر لیا اور اس کا ایک پتھر بنا لیا، وہ لائے اور لا کر اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ ایک تو سب سے پہلا بت پرستی کا آغاز اس نے یہاں پر شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے نیک لوگ ہیں جو اسماعیل کے زمانے سے لے کر عمرو بن لوحی کے زمانے تک جتنے نیک لوگ گزرے تھے، ان میں سے 360 ہاں جی بزرگوں کی تصویریں لا کر کیا ہے، یہ تو ہماری تاریخ ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارے علاقے کی شناخت ہے، تو ان تمام بزرگوں کو یہاں جمع کر دو۔ واخترع لهم تحریر البحائر والصوائب والحامی والاستقسام بالازلام وامثال هذه الطقوس، اور اس نے یہ کچھ چیزیں اور گھڑیں جی، کہ جب وہ پتھر یا بت وجود میں آئے تو ان پتھروں کے نام پر، ان بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کے لیے عرب لوگ جو ہیں چرواہے تھے، اونٹ چراتے تھے عام طور پر۔ بحائر بحیرہ کی جمع ہے، بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو کسی سائبہ اونٹنی کی اولاد ہوتی تھی۔ سوائب وہ اونٹنی جو 10 مؤنث اونٹنیاں جنیں اور ان 10 کے اندر کوئی مذکر نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ جو چرواہے ہوتے ہیں وہ مؤنث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے آگے نسل چلتی ہے، اور وہ جو
جتنے مذکر ہوتے ہیں ان کو مذبح خانے کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ایک آدھ رکھ لیتے آپ، باقی سارے انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی پھنڈر مال ہے، اس میں سے کیا نکلنا ہے، سب کو کیا ہے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو وہ اونٹنی جو 10 مسلسل مؤنث اونٹنیاں دے، مادہ دے، اور ان کے درمیان میں کوئی بھی مذکر اس کے ہاں پیدا نہ ہوا ہو، تو اس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ کہتے اس نے بڑا کام کیا ہے، چونکہ یہ مالی مفاد کے حوالے سے اس نے 10 آگے سے اونٹنیاں دے دی ہیں، تو لہٰذا اب اس کو کیا ہے مقدس بنا کر ان میں سے کسی ایک بت کے نام پر اسے کیا ہے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ کہ اس کا نہ دودھ پینا، نہ اس کی سواری کرنی، اس کی عظمت کے ساتھ وہ ماشاء اللہ سیر سپاٹے کرتی پھرتی تھی۔ اور اس کا 10 کے بعد جو کوئی مؤنث بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے کہتے تھے بنت السائبہ، وہ بحیرہ کہلاتا تھا۔ اس کا کان پھاڑ دیتے تھے، نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ بتوں کے لیے آزاد ہے، اس کو کوئی نہ پکڑ سکتا، نہ ذبح کر سکتا، نہ اس کا دودھ نکالا جا سکتا، نہ اس کے بال کاٹے جا سکتے۔ ہاں اگر مہمان آ جاتا تو مہمان کی مہمان نوازی اس دودھ سے کی جاتی تھی کہ بڑا متبرک دودھ ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس طرح کے اس نے رسومات، اور اس کا تعلق بھی دراصل مالی دولت کے ساتھ تھا کہ جب 10 اونٹنیاں ایک کے ہاں پیدا ہوئی تو گویا کہ اب ہر آدمی کوشش کرتا تھا اپنے جانوروں کے لیے کہ اس کے ہاں سے اونٹنیاں ہی پیدا ہوں، اس کے لیے کوئی طریقہ کار اپناتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے حامی، اس نر کو کہتے تھے، اس کو بھی آزاد چھوڑتے تھے کہ جس کے نطفے سے 10 مسلسل اونٹنیاں پیدا ہوں، جہاں جہاں بھی اس نے کراس کیا ہو، جس اونٹنی کو بھی اس سے جو نطفہ ٹھہرا اور جو بچہ پیدا ہوا، وہ اگر مؤنث ہے 10 10 کی تعداد تھی، اور 10 اگر ہو گیا اور ان میں کوئی بھی درمیان میں مذکر نہیں آیا تو اس اونٹ کو بھی معزز کہتے تھے۔ وہ فحل جو ہے اسے بھی کیا ہے حامی قرار دیتے تھے کہ یہ اب اس پر نہ سواری ہو سکتی، نہ اس کو کسی کام کاج میں لایا جا سکتا، نہ اس کو ذبح کیا جا سکتا، نہ اس کی بال کاٹے جا سکتے۔ اب اس کو بھی کیا ہے فارغ ہو گیا، کیونکہ اس نے بہت بڑی مال جو ہے نا وہ دے دیا۔ تو گویا کہ مالیاتی بنیادوں پر، یعنی محض اپنی دولت کے کثرت کے تناظر میں ہی یہ حامی بھی، سرمایہ پرستی چونکہ ایسے ملوکیت کے معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات سے یہ 3 چیزیں ان کے ہاں بحیرہ، سائبہ اور حامی پیدا ہو گئے۔ اب ظلم کا نظام ہے۔ اب ظلم کے نظام میں طاقتور غریب کا مال کیا ہے لوٹ لیتا ہے۔ اب اس لوٹ کے خلاف آواز بلند کی جائے تو بجائے عدل سے فیصلہ کرنے کے، اس کے لیے ایک اور انہوں نے فراڈ شروع کر دیا، استقسام بالاظلام۔ باکس بنا لیں، یا ایک کیا ہے وہ تیر رکھنے والا ہوتا تھا لمبا سا برتن سا، تو اس کے اندر 3 طرح کے تیر، ایک کے اوپر لکھ دیا کہ کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، ایک کے لیے لکھ دیا سب کچھ ہے تمہارے لیے، ایک میں کچھ نہیں، نہ یہ نہ وہ۔ ممکنہ شکلیں 3 ہی ہو سکتی ہیں نا۔ تو جو بیچارہ مظلوم آیا اس کو کہا کہ بجائے حق کی بات کرنے کے بس یہ کرا ڈال لو اور اس میں سے جو نکل آیا وہی تمہارا فیصلہ ہے۔ اب یہ فراڈ کا طریقہ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سفر کے بارے میں، دوسرے کاموں کے بارے میں اس سے فال نکالنے کا طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ بھی ظلم کے معاشرے میں، سرمایہ پرستی کے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ تیر تکا، بھائی جہاں تمام کے حقوق مساوی ہوں وہاں قرعہ اندازی جائز ہے، یاد رکھو سب کا حق برابر ہے، لیکن پہلے کسے ملے، بعد میں کسے ملے، اس کے بعد کس کو ملے، یہ ایک ترتیب ہے۔ اس ترتیب کی قرعہ اندازی ہو سکتی ہے، جیسے مریم کی کفالت کے معاملے میں قرعہ اندازی ہوئی کہ زکریا اس کو سنبھالے یا دوسرے لوگ سنبھالیں، اس میں کسی دوسرے کا حق غصب کرنا نہیں ہے۔ لیکن جہاں حقوق پر ڈاکہ پڑ رہا ہو وہاں حق کے بجائے کہا جی قرعہ کر لو، تو وہ تمام قرعہ اندازی کیا ہے ناجائز ہے۔
یہ آمریت اور سرمایہ پرستی کے دور کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح سے وَأَمْثَالَ هَذِهِ الطُّقُوس، اسی طرح کی کچھ خرابیاں اور جو دینی مراسم دین کے نام پر، سسٹم کے نام پر بنا دیے انہوں نے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تحریف ہوئی تھی، یہ واقعہ اور حادثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے ہوا۔ وَكَانُوا يَتَمَسَّكُونَ فِي هَذَا الْبَابِ بِآثَارِ آبَائِهِمْ، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ 300 سال سے ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ عمرو بن لحی نے جو آمریت اور سرمایہ پرستی کا نظام قائم کیا تھا، تو نسل در نسل 15 نسلوں کے بعد جو حضور کے زمانے کے لوگ تھے وہ تو یہی کہیں گے نا، وجدنا آباءنا علی امۃ بآثار آبائہم، اور اسی کو سب سے بڑی دلیل سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد لوٹ مار کا مال ایسے کر رہے ہیں۔ تیسری خرابی۔ چوتھی خرابی یہ تھی کہ جب یہ 3 خرابیاں پیدا ہو گئیں آمریت کے نظام کے نتیجے میں، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے لیے کو انسانوں کے مشابہ ایک آمر مطلق کی طرح سمجھنا، اور اس دین کے بنیادی آئین و قوانین کے اندر مالی مفادات کے مطابق ترمیمات و تحریفات، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آخرت جہاں عدل و انصاف ہونا ہے، جہاں تمام لوگوں کے ساتھ صحیح صحیح فیصلہ ہونا ہے، اس کا انکار کر دو، عملاً انکار کر دو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَ الْأَنْبِيَاءُ الصَّالِحُونَ، گزشتہ انبیاء نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ حشر اور نشر ہوگا، لیکن لم یکن ذالک البیان بشرح و بسط، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں تھا، اجمالی طور پر یہ بات ہوتی تھی۔ قرآن حکیم نے اس کو بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے جمہور مشرکین اس حشر و نشر کے حوالے سے بہت کم اس پر مطلع تھے، اور وہ اس حشر و نشر کے وقوع کو اپنی ذہنی اور عقلی استعداد اور اس سرمایہ پرستی کے ماحول کی وجہ سے بہت دور کی کوڑی سمجھتے تھے۔ اس لیے کہتے تھے قالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں مریں گے، جئیں گے، کھپ جائیں گے، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو سرمایہ پرستی کا یہ افریط اگلی خرابی یہ پیدا کرتا ہے کہ عدل و انصاف کا جو انقلاب آنے والا ہے، جہاں نتائج کھل کر سامنے آنے ہیں، اس کا سرے سے کیا کر دے، انکار کر دے۔ 5ویں خرابی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار۔ کیوں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں سے روک رہے ہیں، آمریت کے اس سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، حکمرانی کا یہ نظام کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اس پورے جو ان کے مذمومات، ان کے غلط عقائد، ان کے فاسد اعمال، ان تمام کے اندر جو خرابیاں موجود تھی، اس کو چیلنج کرنے والے کو رسول مانیں گے، وہ ظاہر ہے اس کا انکار کریں۔ ہؤلاء الجماعہ، یہ جو مکے کے مشرکین کی یہ جماعت تھی، اگرچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نبوت کا اعتراف کرتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے، ولیکن کانت الصفات البشریہ، لیکن ایک تو معاملہ یہ تھا کہ سرمایہ پرستی کے اس ماحول اور آمریت زدہ اس ماحول میں ان انبیاء پر جو صفات بشریہ تھیں، یہ انبیاء کاملین تک پہنچنے میں ان کے نزدیک ایک حجاب بن گئی۔ ان کو اس نے تشویش میں مبتلا کر دیا کہ ایک انسان، اور وہ بھی اللہ کا نمائندہ بن کر آئے۔ چلو فرشتے کو تو وہ مان لیتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ انسان، یہ اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر نمائندہ ہو سکتا ہے تو ہمارے مکے کے حکمران کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، یا ذرا مکے کا حکمران بن کر یہاں کام کر سکتا ہے، یہ اللہ کا نمائندہ کیسے ہے؟ اب جب اللہ کے کائنات کے عالمگیر نظام جو تمام انسانوں سے براہ راست رابطے کی تدبیر پر مشتمل تھا، اس کی حقیقت یہ نہیں جانتے تھے،
اور وہ اللہ کی تدبیر تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایسی خرابی کے زمانے میں کسی نبی اور مجدد کو بھیجے، بعثت الانبیاء کا تقاضا کرتی ہے۔ تو وہ چونکہ کائنات کے عالمگیر نظام کو کما حقو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ استبعاد الرسالہ لاعتقادہم ان الرسول ینبغی، ان کا خیال یہ تھا کہ جو رسول ہو اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری بات ہے کہ وہ مرسل کی طرح کا ہو، اگر وہ بھیجنے والے کی طرح کا نہیں ہے تو رسول کیسا؟ اس کی وجہ سے بہت سے شکوک و شبہات ان کے دماغوں میں پائے جاتے تھے جن کو سننا بھی جائز نہیں ہے، ایسے فضول قسم کے شکوک و شبہات ان کے ہاں تھے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہ فضول قسم کا اعتراض ہے نا۔ اور پھر یہ کہ کیوں اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ ملک الرسولہ، فرشتہ رسول بنتا جی، جو نظروں سے غائب ہوتا ہے وہ آتا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کا ہر ایک انسان سے رابطہ ہے اور اجتماعی طور پر پوری اللہ کی نظر میں ہے، تو ہر انسان کو اللہ میاں نے کیوں نہیں رسول بنا دیا؟ ہمیں بھی بتائے کہ جی ہم بھی رسول ہیں، ہمیں بھی کیا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے فضول قسم کے ان کے اعتراضات تھے وعلی ھذا الاسلوب، اس لیے کہ ان کے اپنے سسٹم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پانچویں خرابی رسالت کے نہ ماننے کے حوالے سے ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں اس زمانے میں ان مشرکین کی تصویر دیکھنی ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وَإِن كُنْتَ غَيْرَ مُهْتَدٍ فِي تَصْوِيرِ حَالِ الْمُشْرِكِينَ وَعَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، اگر تم اس زمانے کے مشرکین کی حالت کی تصویر تمہارے سامنے ابھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئی، ان کے عقائد اور اعمال کی، تو چلو میرے ساتھ آؤ ابھی۔ فانظر الی حال المحترفین من اہل عصرنا، ذرا دیکھو ان لوگوں کا جو بیچارے جاہل قسم کے عوام محنت مزدوری کرتے ہیں، ہاں جی، اور خاص طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی ملک کی جو مرکزی تہذیب و ثقافت ہے اس سے کٹے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں جو رہتے ہیں، تو جتنے پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے عوام کو دیکھ لو، لا سیما الذین یقطنون منہم باطراف دار الاسلام، جو اس مرکز دہلی یا دار الاسلام کے اطراف میں یعنی پسماندہ ترین علاقوں میں رہتے ہیں، ساحلی علاقوں میں، ان کا ولایت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ ما ہی تصوراتہم عن الولایہ، کہ وہ ولی کو کیا سمجھتے ہیں، پیر و مرشد کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے فما انہم یعترفون بولایت الاولیاء المتقدمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں جو ولی گزرے ہیں ان کی ولایت کو تو مانتے ہیں۔ وَيَرَوْنَ وُجُودَ الْأَوْلِيَاءِ فِي هَذَا الْعَصْرِ مِنْ قَبِيلِ الْمُسْتَحِيلَاتِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اب ولی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ محالات میں سے۔ اب جب زمانے میں زندہ پیر کو نہیں مانتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یذهبون الی القبور والعتبات، مردہ پیروں کی قبروں پر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا پیر جو فلانا بزرگ ہے فلانی قبر پر وہاں جانا چاہیے۔ زندہ تو علاج معالجہ کرے گا، کوئی صحیح بات بھی بتلائے گا، اور وہ جو بزرگ جا چکے ہیں ان کی قبروں میں بزرگ نے تو کچھ نہیں کہنا، جو کچھ بھی کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے یا وہاں بیٹھے ہوئے کسی مجاور نے کہنا۔ وَيَرْتَكِبُونَ أَنْوَاعًا مِنَ الشِّرْكِ، اور ان قبروں پر جا کر یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور وَكَيْفَ تَطَرَّقَ إِلَيْهِمْ التَّشْبِيهِ وَالتَّحْرِيفِ،
اور کیسے ان کے اندر یہ تشبیہ اور تحریف پیدا ہو گئی کہ دین کی اصل تعلیمات پس پش ڈال دی، ان قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں جی، ان کو کیا ہے اسی طرح جیسے آمریت کے نظام کے اندر ہاں جی کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں، اسی تناظر میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نرا طبق الحدیث الصحیح، حدیث صحیح ان پر پوری منطبق ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا، حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی تم بھی کرو گے۔ انہ ما من بلیۃ من البلایا الا وطائفۃ من اہل عصرنا یرتکبونها ویعتقدون مثلها، کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں ہے جو گزشتہ قوموں میں، مشرکین میں، یہود میں، نصارہ میں تھی، مگر آج کے زمانے میں بھی اس کی ایک جماعت موجود ہے ہمارے زمانے میں، وہ بھی انہی چیزوں کا ارتکاب کرتی ہے اور انہی طرح کے اعتقادات رکھتی ہے۔ عافانا اللہ سبحانہ وتعالی من ذلک، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ شاہ صاحب نے 5 بڑی خرابیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو 3 خرابیاں تھیں کہ عبادت ختم ہو گئی، ہاں جی ظلم پیدا ہو گیا، نظام ظلم کی خرابی پیدا ہو گئی، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر ہوئیں بالجملہ تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ فإن اللہ تبارک و تعالی بعث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ ورحمتہ فی العرب، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فضل اور اپنی رحمت سے عرب میں بھیجا، اور ان کو حکم دیا باقامت الملت الحنیفیہ، اصل ملت حنیفیہ کی دعوت دے کر اس کے بنیادی اساسی اصولوں کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے کہا گیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، وہ حنیفیت کے اصل اصول، اس کے مطابق اصل سسٹم، گویا کہ اس پورے معاشرے میں انقلاب پیدا کر کے انہی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر نیا نظام قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور وَأَمَرَهُ بِإِقَامَةِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَخَاصَمَهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ان کی جو خرابیاں انہوں نے جس آمریت کے نتیجے میں شرک، تشبیہ وغیرہ وغیرہ پیدا کی تھی، ان سے ان کا مخاصمہ کیا اور استدلال کیا ان کے ان مسلمات سے جو ملت حنیفیہ کے بقایا جات میں سے ان کے اندر موجود تھا، کہ اگر آپ یہ چیزیں مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ باقی جو مذمومات ہیں ان کو بھی رد کر دیں، تاکہ ان پر پورا الزام متحقق ہو جائے۔ اب 5 بڑی خرابیاں جو اس سسٹم کی تھیں وہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے قرآن نے جو ہر ایک کو رد کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اسے بیان کیا۔ فرد الاشراک، سب سے پہلے شرک کا رد، قرآنی تمام آیات کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے اور مجموعی مطالعہ کیا جائے تو 4 پہلوؤں سے قرآن حکیم نے شرک کو رد کیا ہے۔ نمبر 1، بمطالباتہم بالدلیل علی ما یزعمون، وہ جو شرک کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، تو اللہ نے سب سے پہلے تو ان سے دلیل مانگی کہ اس شرک کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس، اور اگر تمہارے پاس دلیل یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے تو اس دلیل کو توڑا، کہ وہ جو اپنے آباء و اجداد کی دلیل پکڑتے ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، جی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے۔ تو قرآن نے اس رد کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے تم بات کہہ رہے ہو، جی یہ تمہاری تقلید کی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، مطالبہ کیا کہ کوئی علم ہے، ٹھوس علم اس بات پر ہے جو تم شرک کر رہے ہو۔ ان تتبعون الا الظن، تم گمانات کے پیچھے دوڑ رہے ہو، حقیقی علم تمہارے پاس نہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے اس بنیادی عمل کو رد کیا۔
دلیل مانگی ان سے شرک کی، اور دلیل نہیں تھی تو آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، اس کی تردید کی۔ نمبر 2، ثانیاً باثبات عدم التساوی بین ہؤلاء العباد و بین الرب تبارک و تعالیٰ۔ کہ عجیب بات ہے، اللہ کے ساتھ ان انسانوں کو، پتھروں کو اور بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو، دونوں کی حیثیت مساوی نہیں ہے۔ جب دونوں کی حیثیت مساوی نہیں ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو ذرا بتلاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کون سی مخلوق پیدا کی ہے۔ جی، تو اس طرح ان کی اس دلیل کو کیا ہے، رد کر دیا۔ وبیان اختصاصہ تعالیٰ باستحقاق اقصی غایۃ التعظیم بخلاف ہؤلاء العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اعلیٰ تعظیم کے مستحق ہیں، نہ یہ کہ یہ جو تم نے گھڑے ہوئے پتھر اور بت بنا لیے ہیں۔ نمبر 3، اس بات کو واضح کیا قرآن حکیم نے کہ اس توحید کے مسئلے پر تمام انبیاء کا اجماع ہے۔ تم انبیاء کو مانتے ہو، گزشتہ انبیاء کو تسلیم کرتے ہو، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو تمام انبیاء کا اجماع ہے۔ قرآن نے کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان تمام نے کیا ہے، یہی دعوت دی ہے۔ 3، چوتھی چیز، وہ جن پتھروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کی خرابی بیان کی، اور بتلایا کہ یہ پتھر جو کسی بھی درجے کے کمال کی استطاعت نہیں رکھتے، مرتبہ کمال سے گرے ہوئے ہیں، انسانی مرتبہ کمال سے، تو کیسے انسان اپنے سے گرے ہوئے مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو؟ اتنی بڑی حماقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو انسانی درجے کے بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ اللہ کے درجے میں ان کو خدا مانا جائے۔ فکیف ینالون مرتبۃ الالوہیہ، قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے 360 بت بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ انسان گھر بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کام کاج کرتا ہے، یہ تو یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، خدا ہے؟ یہ رد جو ہے یہ اس قوم کے لیے جو ان پتھروں کو براہ راست معبود مانتے تھے۔ تو شرک کو 4 پہلوؤں سے قرآن نے رد کیا ہے قرآن آیات میں۔ شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم کی آیات کا جو تحلیل و تجزیہ کر کے اس سے جو مجموعی طور پر اصول اور ضابطے نکلتے ہیں ان کو مرتب اور مدون کر دیا۔ آپ مطالعہ کریں، 4 سے زائد نہیں ہے، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن حکیم کو دل و دماغ کے دروازے کھول کر اس کے حقائق پر غوطہ زن ہو کر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، تو وہ ان حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ورد التشبیہ، ایسے ہی تشبیہ کو رد کرنے کے لیے بھی یہاں قرآن حکیم نے ان سے پہلے ان کے دعوے کی دلیل کا مطالبہ کیا، اور وہ جن آباء و اجداد کی تقلید کی بات کرتے تھے اس کو توڑا۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو تم انسانوں کی صفات اللہ کے اندر مانتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا رد کیا قرآن حکیم نے۔ نمبر 2، بیان ضرورت التجانس بین الوالد والولد وہو مفقود بالبداہہ، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو فرشتوں کو، اور اولاد تسلیم کرتے ہو، تو اولاد اور توالد تناسل کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی اولاد ہوتی ہے اس کے اثرات اس کے اندر جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اولاد بیٹے ہیں تو اللہ کی بیوی کون ہے؟ بیوی کا تعین کیے بغیر ہی کیا ہے، بیٹیاں بنا رہے ہو، اور پھر اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو، اپنے لیے بیٹے بناتے ہو۔ تیسرا طرف بیان شناعت نسبت ما هو مکروہ و مذموم لدیہم الی اللہ تعالی، جو خود پسند نہیں کرتے اپنے لیے بیٹیاں
ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، اذا بشر احدہم کہ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، ان کو اگر اطلاع ملے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مرجھا جاتے ہیں، ان کے چہرے، سیاہی ان کے چہرے پر آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے لیے کہتے ہیں لربک البنات ولہم البنون، اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ ذرا عقل سے تو کام لو۔ یہ رد اس قوم پر ہے کہ جو مقدمات مشہورہ کو تسلیم کرتے تھے اور وہ جو شعری توہمات ہیں ان کو تسلیم کرتے تھے۔ تو تین طریقے سے قرآن حکیم نے تشبیہ کا رد کیا ہے، تحریف کا رد کیا، دو پہلوؤں سے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو تحریف تم نے بتوں والی کی ہے، یہ ملت حنیفیہ کے جو بڑے بڑے امام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، وہاں تک اس کا کوئی سلسلہ سند نہیں پہنچتا۔ قرآن نے کہا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ کہ ابراہیم نے یا اسماعیل نے یہ بت پرستی شروع کرائی ہو، یہ تحریفات کی ہوں۔ اسی طرح تحریف کو رد کرنے کا ایک اور انداز اختیار کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری گھڑی ہوئی ہیں، اختراعات و ابتداعات ہیں، اور ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو معصوم نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے آباء و اجداد نہ عقل رکھے، نہ شعور رکھے، نہ کوئی ہدایت دیں، تب بھی ان آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن حکیم نے اسی طریقے سے حشر و نشر، اس کا جو اپنے ذہنوں میں دور سمجھتے تھے کہ یہ ہونا نہیں ہے، تو اس کا بھی رد کیا۔ اور اس کا رد کرنے کے لیے بھی قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو یہ انداز اپنایا۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو، ذرا غور و فکر کرو کہ یہ زمین مردہ ہوتی ہے اور دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ بنجر زمین تھی، پانی لگایا، فصلیں اگنے لگی، تو جیسے یہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اس پر قیاس کرو جی، کہ یہ انسان جیسے مٹی مردہ ہو چکی، بنجر ہو چکی، آباد ہونے کے بعد دوبارہ پھر آباد ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان اگر مٹی میں مل گیا تو دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وما اشبہ ذالک، اور پھر اس کے لیے جو بنیادی علت تنقیح المنات جو بیان کی وہ یہ کہ الذی ہوا شمول القدرہ و امکان الاعادہ، یہ دو اصطلاحات کہ کیا یہ بتلاؤ کہ جس اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، کیا اس کی قدرت یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے؟ بھائی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا، اور جب پہلی دفعہ بنا لیا تو دوبارہ بنانا تو بڑا آسان ہے۔ تو قدرت، اللہ کی قدرت اس تمام چیزوں کو شامل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امکان الاعادہ، کیا ایک چیز کا دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ تو امکان کا تو آپ انکار نہیں کریں گے نا۔ جب امکان کا انکار نہیں ہے اور اللہ کی قدرت کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بنا سکتا ہے، تو دونوں کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ میاں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ تمام جتنی بھی گزشتہ انبیاء کی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ حشر و نشر کو بیان کرتی ہیں، تو تمام کا اس بات پر کیا ہے؟ اتفاق۔ اسی طریقے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ لوگ انکار کرتے تھے، تو اس کو بھی قرآن حکیم نے تین طرح سے رد کیا ہے۔ اولاً ببیان وجودہا فی الانبیاء السابقین، کہ گزشتہ انبیاء میں بھی یہ رسالت موجود تھی تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، آپ سے پہلے جتنے بھی بستیاں ہیں وہاں بھی لوگوں مرد ہیں جن پر ہم نے وحی کی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے طور پر کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔
نمبر 2، بدفع الاستبعاد ببیان ان الرسالہ، اس بات کو دور کرنے کی وضاحت کی کہ رسالت کا مطلب کیا ہے، وہ وحی کا آنا ہے۔ قرآن پاک نے، اللہ نے کہا انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، میں تمہاری طرح کا ہی آدمی ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ رسول کو یہ سمجھنا کہ وہ مرسل کی جنس میں سے ہو، یعنی اللہ جیسا ہو تو پھر تو وہ رسول بن سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ رسالت کا مطلب ہے کہ مجھ پر علم آیا ہے، وحی آئی ہے، ورنہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں میں۔ ثم یفسر الوحی بما لا یکون من المستحیلات، پھر وحی کی تشریح کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ محالات میں سے نہیں ہے کہ یہ وحی کسی پر نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ تو یہ وحی کی مختلف اقسام اور وحی کی تعریف کر دی قرآن حکیم نے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوسرے انداز میں قرآن حکیم نے ان کی جو رسالت کو نہ ہونے کا جو یقین رکھتے تھے اس کو دور کیا۔ تیسرا انداز یہ ہے قرآن حکیم کا رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ببیان ان عدم ظہور المعجزات التی یقترحونہا، جی جن معجزات کا وہ سوال کرتے تھے کہ یہ معجزات ظاہر نہیں ہوئے، تو وہ کہتے تھے چونکہ یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا، ہم نے جس کا سوال کیا تھا اس لیے یہ نبی نہیں ہے۔ تو ان تمام کا جواب آگے آ رہا، کل ذالک لمصلحۃ کلیۃ، یہ تمام کام کسی مصلحت کلیہ کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم تجھ پر ایمان تب لائیں گے جب ہمارے لیے ایک چشمہ پھاڑ دے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل، یا تو چشمہ ہو یا جناب والا بہت بڑا جاگیر اور باغ ہو یا اتنا پیسہ ہو، کنزن خزانہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے سارے کام کا مطالبے کرتے تھے کہ یہ پیدا کر دو تو ہم تمہیں رسول مان لیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو کام اگر کر دیا جائے تو مجموعی مصلحت کے خلاف بات ہے۔ یا ایسے ہی وہ یہ کہتے تھے کہ عدم موافقت اللہ تعالیٰ ایاہم فی تعیین شخص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے جس آدمی کو مقرر کیا تھا یا سمجھا تھا کہ اس کے اوپر نبوت آئے گی تو اس کو اللہ نے کیوں نہیں بھیجا۔ وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، جی یہ طائف اور مکہ کے کسی بڑے سرمایہ دار پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ میاں نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مصلحت عظیمت، ایک بڑی مصلحت، اسی سرمایہ دار کو جس کی آمریت کی وجہ سے لوگ مصیبت میں ہیں، اسی کو نبی بنا کر بھیجا جائے تو وہ نبی بھی کیا کرے گا، خرابیاں ہی پیدا کرے گا نا اللہ کا نام لے کر۔ ایسے وہ آدمی ارسالہ تعالی الملائکہ رسلا، وہ کہتے تھے کہ جی فرشتے کیوں نہیں کیا ہے نبی بنتے، تو اللہ میاں نے کہا لو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اس کرۂ ارض پر فرشتے ہوتے تو پھر کیا ہے، ہم بھی کیا ہے فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے۔ جب دنیا میں بندے انسان بستے ہیں تو انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں وحی نہیں کی ہر آدمی پر براہ راست، اللہ میاں ہر انسان کو براہ راست وحی کر کے کہے، جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ایسے ہمیں بھی وحی آنی چاہیے۔ تو ان تمام کا قرآن حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کل ذالک لمصلحۃ کلیۃ، ایک مصلحت کلیہ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے جن کو ان کا علم نہیں پہنچ سکتا، ان کے علم کا قصور اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ مشرکین کا یہ آمریت پر مبنی نظام، جس کے بنیادی عناصر تحریف، تشبیہ، تحریف اور اسی طریقے سے رسالت کا انکار اور آخرت کے انکار پر مشتمل تھے، قرآن حکیم نے ان کے جوابات دیے۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے لما کان اکثر الناس الذی بعث اللہ الیہم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین، جہاں مکہ میں حضور آئے وہاں گرد و نواح میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو جماعت موجود تھی وہ ایسے ہی مشرکوں کی تھی۔ تو یہ تمام باتیں قرآن حکیم نے ان مشرکین کے حوالے سے بہت زیادہ صورتوں میں اور بہت مختلف انداز و اسلوب میں بار بار دہرائی ہیں، چونکہ اکثریت انہی لوگوں کی تھی،
اس کو درست کر کے اس جماعت کو اگلے انقلاب کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس لیے بار بار قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پہ کسی قسم کی اکتاہٹ کا معاملہ نہیں ہوا کہ ایک بات کو بار بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا تکرار اور اس کا ترداد اسی لیے ہے تاکہ بار بار سے ان کے دل و دماغ کو کیا ہے، درست کیا جائے۔ ہاں، مناسب یہ ہے کہ اسی طرح جو حکیم مطلق کی گفتگو کا جاہلوں کے ساتھ انداز ہوتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ بیان کر کے کہو کہ جی میں نے تو قانون بیان کر دیا تھا، اب بس تم یاد کر لو، تو یہ انداز مناسب نہیں ہوتا۔ جاہلوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کو بار بار مختلف انداز، مختلف پہلوؤں مختلف انداز و اسلوب سے واضح کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے دماغ میں جو پڑے ہوئے جالے ہیں وہ کیا ہیں، ختم۔ اور بے وقوف لوگوں کے مقابلے میں بات کرنے کا یہی اچھا اور عمدہ انداز اور اسلوب ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز و اسلوب ہے، اور یہ بہت علیم ذات کا انداز و اسلوب ہے۔ تو قرآن حکیم میں سب سے پہلے جو مکالمہ اور مباحثہ ہوا ہے وہ مشرکین سے ہوا ہے، اور مشرکین کے سسٹم کی خرابیاں اور اس کے ان بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کی ہے۔ خلاصہ اس کا وہی ہے کہ آمریت کے اس نظام کے اثرات اور نتائج ہیں جس کے نتیجے میں یہ شرک، تشبیہ، تحریف اور حق رسول کا انکار، اور پھر عدل و انصاف کا جو حشر و نشر کا میدان ہے اس کا انکار۔ یہ مجموعی طور پر اگر مشرکین کے حوالے سے یہ گفتگو سامنے رکھی جائے، اور آج کل یہ جو مشرکوں کے خلاف لٹھ لیے پھرتے ہیں توحید، جس کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ حلق سے اوپر اوپر کی توحید ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کے اس انداز و اسلوب سے سمجھیے کہ یہ اصل توحید ہے، اور یہ اصل میں شرک اور کفر کی نفی ہے، مشرکین کی نفی ہے، کہ پورا ایک نظام، آمریت کے نظام کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس غلط سسٹم کو توڑنا ہے، اس کے غلط تصورات کا رد کرنا ہے۔ جب سسٹم ٹوٹ جاتا ہے آمریت کا اور اجتماعیت کا نظام بن جاتا ہے تو خود بخود چیزیں کیا ہے، درستگی کی طرف چلی جاتی ہے۔